بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل ندی فرعون نہ کھادا، نہ قارون زمینہ، موسیٰ دی بددعا کیتا، غرق دوہاں بے دینہ۔ مثنوی سیف الملوک کا شعر دنیاوی جاہ و جلال اور اقتدار کے طلبگاروں اور دنیاوی مال و دولت اکٹھا کرنے والوں کے انجام سے متعلق ہے۔ حضرت میاں محمد بخش جی نے اس شعر میں تاریخ عالم کے دو مشہور واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں اور ظاہر پرستی دنیا کی پوجا کو چھوڑ کر باطن پرستی ایک رب کی سچے دل سے پوجا کی طرف آئیں۔ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ فرعون کو اس کے سپاہ سمیت دریائے نیل نے نہیں کھایا، نہ ہی قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین نے نگلا، بلکہ یہ در حقیقت ان دونوں بے دینوں کو حضرت موسیٰ کی بددعا نے غرق کیا۔ مصر کا بادشاہ فرعون زمین پر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے حامان جو کہ اس کا مذہبی پیشوا تھا، مدد سے پہلے تو مصریوں کو بت پرستی کی طرف مائل کیا، پھر دعویٰ کیا کہ ان بتوں کو میں نے خدائی دی ہے، یہ چھوٹے معبود ہیں جبکہ میں بڑا معبود ہوں۔ رعایا اس کے محلات کے چاروں چفیرے سجدے کرنے پر مجبور ہوئی۔ امرا فرعون کی پوجا کرنے لگے۔ فرعون کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ عام لوگوں سے خدمتیں لیتا، لیکن ان کو پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہ ہوتی۔ ایک متکبر اور گھمنڈی انسان کا دوسرے انسانوں پر اس طرح حکومت کرنا خالق کائنات کو ناگوار گزرا۔ فرعون کی سرکوبی کے لیے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت اس نے لاکھوں بچوں کو ہلاک کیا، کیونکہ اس کو نجومی خبر دے چکے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تم کو تمہارے اقتدار سمیت ختم کر دے گا۔ رب نے فرعون کے گھر میں ہی نیک سیرت بی بی حضرت آسیہ کے ہاتھوں حضرت موسیٰ کی پرورش کا بندوبست کیا۔ فرعون کے حکم سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ کی عظیم حوصلے والی ماں نے آپ کو صندوقچے میں بند کر کے اللہ کے سپرد کرتے ہوئے دریا میں ڈالا۔ دریا کے کنارے محل میں کھڑی بی بی آسیہ نے اس صندوقچے کو باہر نکالنے کا حکم دیا تو اس میں حضرت موسیٰ تھے۔ بی بی نے آپ کو گود میں لیا۔ فرعون کو شک گزرا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو اس کی تخت و تاج کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس نے ٹیسٹ لیا۔ فرعون نے خیال کیا کہ اگر اس نے ہیرے کو پکڑا تو یہ وہی ذہین و فطین بچہ ہے جو میرے خاتمے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اگر اس نے ان کا انگارے کو منہ میں ڈالا تو پھر یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہیرے کے بجائے انگارے کو منہ میں ڈالا۔ مختصراً یہ کہ فرعون کی فرعونیت بڑھتی ہی چلی گئی۔ بالآخر اس نے دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو کر خدائی کا دعویٰ کیا۔ لوگوں سے پوچھا، کیا یہ مصر میرا نہیں ہے؟ کیا یہ نہریں جو جاری ہیں میرے قبضے میں نہیں ہیں؟ خوش آمدیوں نے کہا، یہ ساری دنیا اور خدائی آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ فرعون کی سرکوبی کی خاطر حضرت موسیٰ نے فرعون سے بہت سی جنگیں کی۔ آخر میں جب منشائے خداوندی کے تحت دریائے نیل کو آپ عبور کر گئے تو فرعون اپنی فوجوں سمیت آپ کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں داخل ہوا، اور پھر دریا میں طغیانی آئی اور فرعون اپنی فوجوں سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ یہ قصہ اگرچہ بہت لمبا ہے لیکن ہم نے اس کو مختصر ہی پیش کیا ہے۔ دوسرا قصہ قارون کا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہی دور ہے اور یہ اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص تھا جو نہایت ہی زیرک کیمیا گر ہونے کے ساتھ ساتھ ندی بنانے کا ماہر تھا۔ وہ دھاتوں کی اس کیمسٹری کا ماہر تھا جن کا علم اس وقت کسی کے پاس نہ تھا۔ اسی علم کے تحت قارون نے مال و زر اکٹھا کیا۔
قارون کے علم کا یہ عالم تھا کہ نہ ہی اس سے پہلے نہ ہی اس کے بعد اس جتنا علم کسی کے پاس ہوگا۔ روایت ہے کہ اس کے پاس اس قدر مال و زر کے ذخائر تھے کہ 40 خچر صرف اس کی کنجیاں لاد کر چلا کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ کو اپنی دولت کا 1000واں حصہ یعنی 1000 میں سے 1 دینار بطور صدقہ دینے کا کہا تو اس بدبخت نے اتنی سی بات نہ مانی، اور وہ نہ صرف یہ کہ موسیٰ سے منحرف ہوا بلکہ الٹا حضرت موسیٰ کو اذیتیں دینے لگا۔ حضرت موسیٰ نے بددعا کی اور وہ اس بددعا کے نتیجے میں اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر ہی اندر دھنستا چلا گیا، اور قیامت تک اسی طرح خزانوں کا بوجھ اٹھائے زمین کے اندر ہی دھنستا چلا جائے گا۔ مندرجہ بالا اشعار اور کہانیاں 2 قسم کے لوگوں کے لیے سبق ہے: غرور اور تکبر کرنے والے، اور دوسرا مال و دولت جمع کرنے والے، اور بالخصوص دوسروں کا حق مار کر مال و دولت کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ متکبر شخص کا انجام یہ ہوا کہ وہ دریا میں غرق ہوا، اور جس نے مال و زر کے ذخیرے اکٹھے کیے وہ زمین میں دھنستا چلا گیا۔ مطلب یہ کہ عاجز اور منکسر المزاج بن کر اور مخلوق خدا کے ساتھ مال و زر بانٹ کر یعنی نیک کاموں میں خرچ کر کے زندگی گزاری جائے۔ بہت بہت شکریہ۔